الخراج بالضمان، قاعدہ نمبر 84، مادہ نمبر 85، استفادے کی بنیاد، جی جی، تاوان میں شرکت ہے، استفادے کی بنیاد تاوان میں شرکت۔ الخراج کا لغوی معنی ہے ہر وہ چیز جو زمین کے منافع سے حاصل ہو، ہر وہ چیز جو زمین کے منافع سے حاصل ہو۔ یہ لفظ فقہا کے یہاں جزیہ، ٹیکس اور مال فے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ فقہا کے یہاں جزیہ، ٹیکس اور مال فے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، البتہ اس قاعدے میں عمومی معنی کے لحاظ سے، البتہ اس قاعدے میں عمومی معنی کے لحاظ سے وہ منافع منفصلہ مراد ہیں جو کسی سبب شرعی سے حاصل، جو کسی سبب شرعی سے کسی شے سے حاصل ہوں، جو کسی سبب شرعی سے کسی شے سے حاصل ہوں۔ حوالہ لکھیے تھا الممتع فی القواعد الفقہیہ، صفحہ 357، صفحہ 357۔ آگے لکھیے صاحب، الزمان، زمان کا لغوی معنی کفالت، التزام۔ زمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ کفالت، التزام۔ البتہ فقہا کی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے، البتہ فقہا کی اصطلاح میں اس کا مفہوم کسی شخص کے نقصان کا مالی معاوضہ برداشت کرنا ہے، کسی شخص کے نقصان کا مالی معاوضہ برداشت کرنا ہے۔ قاعدے کی اصل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخراج بالضمان،
الخراج بالضمان. سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 162. جلد 2 صفحہ 162. وجہ استدلال. حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ یہ لفظ خود، کہ یہ قاعدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاعدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا ہے. اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا ہے، اور فقہا نے قاعدے کے طور پر اسے قبول کر لیا ہے. دیکھیے، قاعدے کی تشریح اور پس منظر. تھوڑا جلدی لکھیے، قاعدے کی تشریح اور پس منظر. اس قاعدے کا پس منظر یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز خرید لی، اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز خرید لی اور بعد میں کسی وجہ سے، مثلاً عیب کی وجہ سے وہ چیز واپس کرنی پڑے، اس کو واپس کرنی پڑے، تو اس دوران کا کرایہ اس کو دینا پڑے گا یا نہیں؟ تو اس دوران کا کرایہ اس کو دینا پڑے گا نہیں یا نہیں؟ اور اگر اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تو وہ نفع اور اضافہ کس کا حق ہوگا؟ اور اگر اس میں کوئی اضافہ ہو گیا تو وہ نفع یا اضافہ کس کا حق ہوگا؟ یہ قاعدہ دراصل انہی سوالوں کا جواب ہے. یہ قاعدہ دراصل انہی سوالوں کا جواب ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دوران جو بھی خارجی نفع ہوا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دوران جو بھی خارجی نفع ہوا، مثلاً جانور سے جو کرایہ حاصل ہوا، یا غلام نے جو کچھ کمایا، وہ سب اس کا ہوگا جس کے زمان اور رزق میں، وہ سب اس کا ہوگا جس کے زمان اور رزق میں، رزق رے سین اور کاف اصل ہے، انگریزی کا لفظ ہے RIS کے، رزق، جس کے زمان اور رزق میں وہ جانور اور غلام تھا. کیونکہ اس دوران اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا،
हाँ, क्या लिखा है आखिरी लफ्ज में, क्या लिखा था? क्योंकि इस दौरान अगर उनको कोई नुकसान होता तो वो नुकसान उसी का समझा जाता, है ना? ये लिखा था, जिसके जमान और रिस्क में वो जानवर और गुलाम था। क्योंकि अगर इस दौरान कोई नुकसान होता तो वो नुकसान उसी का समझा जाता। इसी तरह इस दौरान जो उसने खुद अपने कामों के लिए उसको इस्तेमाल किया, इसी तरह इस दौरान जो उसने खुद अपने कामों के लिए उसको इस्तेमाल किया और फायदा उठाया, तो उसका कोई किराया या उजरत, उसका कोई किराया या उजरत अगले आदमी को नहीं देगा। नहीं देगा। क्योंकि जब मुश्तरी के जमान में है, क्योंकि जब मुश्तरी के जमान में है तो उस रिब्ह का भी वही हकदार होगा। तो उस रिब्ह का भी वही हकदार होगा। हवाला लिखिए, अल मुफस्सल फिल कवाइद अल फिक्हिया, सफ़ा 555। अल मुफस्सल फिल कवाइद अल फिक्हिया, सफ़ा 555। देखिए मिसालें। नंबर 1, मुश्तरी ने कोई सामान खरीदा, फिर उसमें ऐब निकल आया। मुश्तरी ने कोई सामान खरीदा, फिर उसमें ऐब निकल आया, यानी वो ऐब पहले से मौजूद था, खरीदारी के वक्त ही मौजूद था, ये देख नहीं पाया था ऐसा ऐब। फिर उसमें कोई ऐब निकल आया, चुनांचे ऐब की वजह से उस सामान को वापस कर दिया। चुनांचे ऐब की वजह से उस सामान को वापस कर दिया। तो इस दौरान जो उसने सामान को इस्तेमाल किया, तो इस दौरान जो उसने सामान को इस्तेमाल किया, बाये उसका कोई पैसा नहीं ले सकता है। ये कहे कि तुम 10 दिन के बाद इसको वापस करने के लिए लाए हो और 10 दिन तक इस्तेमाल है, तो उसको 10 दिन का तुम्हारा किराया 100 रुपया कट गया, बाकी पैसा वापस करेंगे, ये नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? तो इस दौरान जो उसने सामान को इस्तेमाल किया, बाय उसका कोई पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि उसको वो नफा उसके जमान की वजह से मिला है। क्योंकि वो नफा उसको उसके जमान की वजह से मिला है। चुनांचे इस दौरान, हाँ, ये मौलाना साजिद साहब ने जो बात लिखी है, बड़ी अहम लिखी है। दरअसल इसमें एक अहम चीज ये आती है कि कौन सी ज्यादती काबिल कबूल होगी और कौन सी नहीं होगी। उसकी तफसील हमने अपनी किताब के अंदर लिखी है। असल ज्यादती की जो किस्में होती हैं वो 4 हैं। एक है ज्यादत मुत्तसिला बिल असल व मुतवल्लिदा मिनल असल। समझ रहे हैं? जैसे जानवर का मोटा होना है, जानवर का वजनदार होना है, पेड़ का बड़ा होना है, ये तो जब जिसका माल है लौटाया जाएगा उसके साथ ही जाएगा।
ایک ہے زیادت متصلہ بالاصل غیر متولدہ من الاصل ہے، جیسے زمین پر گھر کو تعمیر کر دیا یا کھیتی میں کھیتی لگا دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے زیادت منفصلہ متولدہ من الاصل، ایسی زیادتی، ایسا اضافہ جو پیدا تو اصل ہی سے ہو مگر اصل سے متصل نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے درخت کے پھل ہیں، جانور کے بچے وغیرہ ہیں۔ تیسری چیز جو ہے زیادہ منفصلہ متولدہ من الاصل۔ اور چوتھی زیادت منفصلہ غیر متولدہ من الاصل، یعنی ایسی زیادتی اور اضافہ جو اصل سے بھی پیدا نہ ہوا ہو اور اصل سے الگ بھی ہو، سمجھ، جیسے جانور کی بار برداری کا کرایہ، غلام کی محنت، نوکری کا پیسہ، گاڑی کی سواری۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو چار قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو چوتھی قسم ہے کہ زیادت منفصلہ غیر متولدہ من الاصل ہو، وہ اس قاعدے کے اندر مراد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، زیادت منفصلہ غیر متولدہ من الاصل ہو تو وہ اس کے اندر مراد ہے، اور جو پہلی کی قسمیں ہیں وہ تو اصل کے ساتھ ہی واپس آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اکثر کی رائے ہے کہ زیادت منفصلہ غیر متولدہ ہو۔ جب یہ زیادت منفصلہ غیر متولدہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے بھینس چونکہ اسی سے حاصل ہوا ہے، بچہ اسی سے حاصل ہوا ہے، تو بچہ بھینس کے ساتھ ہی جائے گا، مشتری کے ساتھ میں نہیں رہے گا۔ دراصل ایک لمبی تفصیل تھی اور اس کو لکھانے میں مطلب یہ کہ کم سے کم 20 منٹ جاتا۔ اس کی پوری تفصیل ہم نے لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ قاعدے میں کی جو شرطیں ہیں اس میں یہ چیز ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو چوتھی ہے کہ زیادتی ہو، منفصلہ ہو، غیر متولدہ من الاصل ہو، وہ اس کے اندر مراد ہے۔ باقی زیادت متصلہ ہے، زیادت متصلہ متولدہ من الاصل ہے، زیادت منفصلہ متولدہ من الاصل ہے، تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر مراد نہیں ہیں۔ تو جب صرف چوتھی چیز مراد ہے تو آپ نے جو فرمایا کہ بھینس کا بچہ کس کے ساتھ میں جائے گا، تو وہ بھینس کے ساتھ ہی میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ بڑا یہ لمبی تفصیل تھی، اس وجہ سے نہیں لکھا جا، اب اس کو جو اہم اہم باتیں تھیں وہ لکھا دیا آپ کو۔ تو کیا لکھا؟ بہرحال آپ نے شاید صحیح اشکال کیا تو اس کی وجہ سے سب کا فائدہ ہو گیا۔ مولانا ساجد صاحب کے اشکال سے فائدہ ہوتا ہے کہ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جی، چنانچہ اس دوران اگر سامان ضائع ہو جاتا تو مشتری کا نقصان مانا جاتا۔ ایک مثال اور لکھیے، کسی نے کوئی باغ خریدا اور کئی سال تک اس کا پھل استعمال کرتا رہا یا بیچتا رہا، اور کئی سال تک اس کا پھل استعمال کرتا رہا یا بیچتا رہا، پھر اس کا کوئی اور مالک نکل آیا، یعنی جس سے خریدا تھا معلوم ہے اس کی ملکیت تھی ہی نہیں، ہو اس کا کوئی مالک تو کوئی اور ہے، پھر اس کا کوئی اور مالک نکل آیا، تو بتائیے اب یہ بھائی درست مانی جائے گی؟ جب اس کی ملکیت ہی نہیں تھی، اس نے بغیر ملکیت والے کو بیچ دیا اور دوسرا مالک نکل آیا، تو اب بھائی درستی نہیں ہوئی۔ تو اس دوران جو بھی نفع اٹھایا اس کا کوئی معاوضہ نہیں دینا ہوگا، اس دوران جو بھی نفع اٹھایا اس کا کوئی معاوضہ نہیں دینا ہوگا، کیونکہ بلکہ الخراج بالزمان کے تحت صرف باغ واپس کرنا کافی ہوگا، باغ واپس کر دے گا، لیکن جو اس نے دیکھ بھال کی ہے اگر کوئی نقصان ہوتا تو اس کا ذمہ دار یہی ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو کچھ اسے کرایہ ہرجانہ وغیرہ نہیں دینا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے ٹائم ہو گیا، 8:45 ہو گیا ہے، ماشاء اللہ یہ فائدہ بھی ہو گیا۔